حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، عشق سلطان جہاں سینے میں پنہاں کر دیا۔ طور پہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اور پیغام یہ ہے کہ اس طرح ایک بے بس غریب خاتون کو اس طرح اس کالے کا قوانین کے تحت ان کو نشانہ بنا کے ان کی موت کی سزا سنانا جو ہے، اور میں آیا ہوں یہاں آسیہ بی بی کو ملنے کے لیے، اور یہ 1.5 سال جیل رہی ہے اور ان کو سزا سنائی دی گئی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی سخت اور ظالم سزا ہے۔ یہ بتائیں آپ کس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ توہین رسالت کے قانون میں نظر ثانی کرنی چاہیے، کیا وجہ ہے؟ اس قانون کے جو اثرات ہیں وہ تو ہمارے آگے ہیں، اور اس سے بڑی ناانصافیاں ہوئی ہیں۔ جانیے اس کیس کی اصل کہانی۔ 14 جون سن 2009 کو ننکانہ صاحب کے ایک نواحی گاؤں میں کھیتوں میں کام کرنے والی آسیہ مسیح نامی ایک مسیحی عورت نے مسلمان عورتوں سے مذہبی بحث کی، اور دوران بحث مسلمان عورتوں کو مشتعل کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیں، جس کے بعد جب گاؤں کی مسلمان برادری نے قانونی کارروائی کے لیے تھانے سے رجوع کیا، اور 5 دن کی مسلسل جد و جہد کے بعد 19 جون سن 2009 کو FIR درج کرانے میں کامیاب ہوئے، تو FIR کے بعد اس کیس کی تفتیش پنجاب پولیس میں اچھی شہرت رکھنے والے افسران کے سپرد کی گئی۔ آسیہ ملونہ نے دوران تفتیشی افسر کے روبرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات ادا کرنے کا اعتراف کیا اور اپنے موقف پر قائم رہی، یہاں تک کہ ملونہ آسیہ سیشن کورٹ میں بھی اپنے گستاخانہ بیان پر قائم رہی، جس کی بنیاد پر 8 نومبر سن 2010 کو سیشن کورٹ نے آسیہ ملونہ کو گستاخی رسول کی مرتکب قرار دیتے ہوئے اسے پھانسی کی سزا سنا دی۔ جب عدالت نے گستاخ رسول آسیہ مسیح کو ثبوت و شواہد کی روشنی میں سزائے موت سنائی، تو اس وقت کا گورنر پنجاب سلمان تاثیر جیل میں آسیہ ملونہ سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا، اور آسیہ ملونہ سے یکجہتی کرتے ہوئے قانون تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی کالا قانون قرار دے دیا۔ پھر جو کچھ ہوا وہ دنیا کو معلوم ہے۔ پاکستانی قانون کے مطابق 295C کے کیس سیشن کورٹ کے بعد اپیل میں ہائی کورٹ ضرور جاتے ہیں، اس لیے یہ کیس بھی لاہور ہائی کورٹ گیا، یعنی 295C کے کیس میں سیشن کورٹ کو سزا سنانے کا اختیار تو ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اور وہ آٹومیٹک اپیل پر ہائی کورٹ چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کیس میں بھی آسیہ ملونہ نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، اور کیس میں پیش کردہ شواہد کی روشنی میں لاہور ہائی کورٹ نے بھی آسیہ ملونہ کی سزا کو برقرار رکھا۔ قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی جج غلط فیصلہ دے تو اس کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر جج نے آسیہ ملونہ کو غلط سزا سنائی تو جج کے خلاف ریفرنس دائر کیوں نہ کیا گیا؟ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ آسیہ مسیح کے وکیل اس بات کو ثابت نہ کر سکے کہ آسیہ مسیح کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے۔ بعد اسے گرفتار کر لیا۔ یہ آپ دور سے ایک شاٹ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کو ملک ممتاز حسین قادری جو کہ قاتلانہ حملے میں ملوث ہے گورنر پنجاب پر، اسے گھیر رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو، یہ میرا فرمان ہے۔ رسول اللہ نے ممتاز قادری نے کیا کہا؟
سرکار اپنی غلامی میں قبول کر لیا. یہ کیوں مارا؟ گستاخی رسول ہے؟ بتاؤ نا. ہاں گستاخی رسول کی سزا موت. تو آپ نے اس لیے مارا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہے یا نبی یا رسول اللہ، حاضر ہے یا نبی یا رسول اللہ، لبیک یا رسول. کالا قانون کیوں کہا؟ پتہ ہے اس نے آگے سے کیا جواب دیا گوسار مارکیٹ میں؟ وہ کہتا ہے کالا تو درکنار میں اس کو پیشاب کہتا ہوں. اب بتاؤ ممتاز قادری کیا کرتا؟ اس نے کہا یار تجھے کیا مسئلہ ہے؟ تو ہر وقت میں نے ٹی وی میں تیرا بیان سنا ہے تو حضور کی عزت کے قانون کو کالا کہتا ہے. کہنے لگا کالا تو درکنار میں اس کو پیشاب کہتا ہوں. یہ کہتا تھا. یہ ہم نے لکھا ہے اس میں جو صدر کو دیا نا اس میں یہ بات لکھی ہے ہم. اب بتاؤ ممتاز قادری اس کے بعد پھر کیا کرتا؟ آپ وہاں کھڑے ہوتے آپ کیا کرتے؟ بس نہ صدر کو رحم کی اپیل کی تھی، نہ کی ہے، اور نہ ہی کبھی صدر پاکستان سے رحم کی اپیل کروں گا. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے. ممتاز قادری ہر دم تیار ہے انشاءاللہ عز و جل. وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کو اڈیالہ جیل میں پھانسی دے دی گئی ہے. جیل ذرائع کے مطابق پھانسی سے پہلے ممتاز قادری کے اہل خانہ سے آخری ملاقات بھی کروائی گئی تھی. آپ کو یہاں پر اہم خبر سے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کو اڈیالہ جیل میں پھانسی دے دی گئی. Pakistan is on high alert following the execution of Mumtaz Qadri. Now, Qadri, a former security official, was sentenced to death for the murder of the governor of Punjab, Salim Taseer, in 2011. Supporters of Qadri viewed him as a hero after he killed Taseer as the governor was attempting to reform the country.
صبح سویرے جیسے ہی ممتاز قادری کی پھانسی کی خبر نشر ہوئی تو ان کے حامی اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں سڑکوں پر آ گئے اور احتجاج شروع کر دیا۔ ممتاز قادری کی پھانسی کے وقت اور تاریخ کو حکومت نے خفیہ رکھا۔ ممتاز قادری کے حامیوں کے رد عمل کے پیش نظر ایسا کیا گیا، لیکن ان کے حامی بعض مقامات پر سڑکوں پر آئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ جس ملک کا آئین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، موجودہ حکمرانوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے اور اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں۔ ممتاز تو بے شک ہے میری قوم کا غازی، ہے میرے قادری دولا، ہے تجھ سے مصطفیٰ راضی، مصطفیٰ راضی، مصطفیٰ راضی، غازی تیرے پھول سے انقلاب